بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر آج اسی لمحے تمہاری زندگی کی فلم روک دی جائے اور اس کے سب سے خاموش، سب سے چھپے ہوئے مناظر اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو کیا تم مطمئن ہوگے؟ وہ گناہ جو کسی نے نہیں دیکھے، وہ آنسو جو اندھیرے میں گرے، وہ دعائیں جو دل میں دفن ہو گئیں، اور وہ غلطیاں جن پر ہم نے خود سے بھی نظریں چرا لیں، اگر آج اللہ پوچھ لے میرے بندے تو نے پلٹنے کی کوشش کی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی سوال ہمیں لے آتا ہے ایک ایسے لفظ کی طرف جو چھوٹا ہے مگر اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ ہے، جو خاموش ہے مگر آسمانوں میں گونجتا ہے، جو سادہ ہے مگر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، واپسی کا نام ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف زبان سے کہہ دینا ہے، استغفر اللہ، مگر نہیں، استغفار صرف ہونٹوں کی حرکت نہیں، یہ دل کی لرزش ہے، یہ اپنی غلطی کو ماننے کی ہمت ہے، یہ اللہ کے دروازے پر سر جھکا کر یہ کہنے کا نام ہے، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، میں پھسل گیا تھا، مگر میں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ استغفار کا اصل مفہوم گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ اور اللہ کی طرف سچی واپسی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی انا توڑ کر اللہ کی رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں استغفار کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں استغفار کے ایسے راز کھولتا ہے جو اگر دل میں اتر جائیں تو انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ سورۃ نوح، بند دروازوں کی کنجی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورۃ نوح کہتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، باغ دے گا، نہریں دے گا۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جہاں استغفار آتا ہے وہاں بند راستے کھلنے لگتے ہیں، جہاں رزق رکتا ہے وہاں بارشیں اترتی ہیں۔ سورۃ ہود، طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ سورۃ ہود۔ استغفار کرو پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا حق دے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اچھی زندگی زیادہ پیسوں سے نہیں بلکہ صاف دل سے ملتی ہے۔ سورۃ الفرقان، گناہوں کے بعد بھی امید۔ اللہ فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سورۃ الفرقان۔ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچو، صرف معاف ہی نہیں بلکہ گناہ نیکی بن جائیں۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ معاف تھے وہ بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسند احمد۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ ایک حقیقی واقعہ، ٹوٹا ہوا انسان۔ ایک شخص تھا، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا مگر اندر سے بکھرا ہوا، رزق میں تنگی، دل میں بے چینی، نماز میں خشوع ختم، دعائیں بے اثر۔ ایک رات اس نے تھک کر سجدے میں سر رکھ دیا اور بس ایک جملہ کہا، اے اللہ، میں ہار گیا ہوں۔ اسی رات اس نے طے کیا کہ وہ دن میں 100 مرتبہ دل سے استغفار کرے گا۔ نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی خاص دعا، بس سچی معافی۔ چند ہفتے گزرے، دل ہلکا ہونے لگا، نماز میں آنسو آنے لگے، رزق کے دروازے کھلنے لگے۔ وہ کہتا ہے،
میرے حالات نہیں بدلے، میں بدل گیا، اور جب میں بدلا میری دنیا بدل گئی۔ استغفار کیا کچھ بدل دیتا ہے؟ رزق، جہاں حساب ختم ہو جاتا ہے وہاں استغفار کام آتا ہے۔ دل کا سکون دوائیوں سے نہیں معافی سے ملتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ جو برسوں سے سینے پر ہو ایک آنسو سے اتر جاتا ہے۔ ناممکن حالات اللہ کے لیے ناممکن نہیں، بس بندہ مانگنے والا ہو۔ پلٹ آؤ۔ اگر آج تم بوجھل ہو، اگر دل تھکا ہوا ہے، اگر دعائیں لوٹ کر آ رہی ہیں، تو شاید اللہ تمہیں استغفار کی طرف بلا رہا ہے۔ ابھی اسی لمحے دل میں کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو زندہ کرتے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ آمین۔